سامعین و ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہوم انٹرٹینمنٹ چینل کے زیر اہتمام امام عالی مقام نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جملہ رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے، ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے، ظلمتوں کے درمیان نور سحر سجدے میں ہے، ظلمتوں کے درمیان نور سحر سجدے میں ہے، سید لولاک کا لخت جگر سجدے میں ہے، حیدر کرار کا نور نظر سجدے میں ہے، حیدر کرار کا نور نظر سجدے میں ہے، راحت قلب محمد ثانی شیر خدا، راحت قلب محمد ثانی شیر خدا، گرچہ مقتل میں ہے لیکن بے خطر سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ یہ عبادت یہ ادائے بندگی، اللہ اللہ یہ عبادت یہ ادائے بندگی، نور عین فاطمہ با چشم تر سجدے میں ہے، نور عین فاطمہ با چشم تر سجدے میں ہے۔ اے عدو دین حق اے دشمن آل نبی، اے عدو دین حق اے دشمن آل نبی، راکب دوش محمد ہوش کر سجدے میں ہے، راکب دوش محمد ہوش کر سجدے میں ہے۔ مہر ہوں اس پہ کرے صبر و رضا پر صد سلام، مہر ہوں اس پہ کرے صبر و رضا پر صد سلام، جو لٹا کر رائے حق میں گھر کا گھر سجدے میں ہے، جو لٹا کر رائے حق میں گھر کا گھر سجدے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ اے میرے چاہنے والو، میں نے تمہیں اللہ کا راستہ دکھایا، میں نے تمہیں توحید کا درس دیا، اس رب کا کلمہ پڑھایا، میں اس کے اوپر تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک، کہ قریبی کون ہیں آپ کے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین میرے قریبی ہیں اور ان سے محبت کرنا تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبوا لما یغزوکم من نعمہ، حضور نے فرمایا لوگو اللہ سے محبت کرو اس نعمت کی وجہ سے کہ وہ جو نعمت اس نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأُحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور فرمایا وَأُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، کہ مجھ سے میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے کہ وہ میری اہل بیت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا،
جو میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہو جاتا ہے وہ مومن ہو کر فوت ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الا من ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدا، جو میرے اہل بیت کی محبت میں فوت ہو جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی، کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنی اہل بیت تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج کل حالات کا جائزہ لیں تو قرآن سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کی بجائے بغض ڈالا جا رہا ہے، قرآن سے بھی دوری اور اہل بیت سے بھی دوری، جبکہ یہ نہیں تھا۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، تو حضور نے فرمایا ان سے جڑ جاؤ، اور جو قرآن اور اہل بیت سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، ان سے نسبت کو مضبوط کر لیتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر کون اہل بیت؟ اہل بیت میں علی المرتضیٰ ہیں۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے متعلق میرے آقا فرمائیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب سیدہ پاک کا نام آتا ہے تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب حسن حسین کے نام آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، حسن حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جنہوں نے 9 ماہ تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھے پر سواری کی اور علم نشرح کے سینے پہ بیٹھ کر واللیل کی زلفوں سے کھیلا کرتے، صاحب قرآن سے قرآن سنتے، اپنی امی جان سے قرآن کی لوری سنتے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کے نانا محبوب خدا، جن کے بابا شیر خدا، جن کی ماں سیدۃ النساء، جن کے بھائی حسن مجتبیٰ۔ خود سوچئے اس حسین کی شان کتنی وراء الورا ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کالی کملی اوڑھ کر باہر تشریف لے کر آئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ حضور نے آغوش میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے۔ جب میں نے اپنا کام میرا ہو گیا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ جب میرا کام مکمل ہوا تو میں نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا آپ کی آغوش میں کیا چیز ہے؟ حضور نے کالی کملی کو ہٹایا، میں نے دیکھا ایک طرف حسن ہیں، دوسری طرف جناب حسین ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کی مولا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبا پس تو بھی محبت کر ان سے، واحبا من یحبہما اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شہزادے بہت زیادہ پیارے تھے، ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور دیکھیے صحابہ کی ان کے ساتھ محبت کیا تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین بچپن میں کھیل رہے ہیں، گلی کے اندر کھیل رہے ہیں، لڑائی ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو کہا جا جا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے یہ الفاظ سنے دوڑتا ہوا اپنے والد کے پاس آیا، آ کر عرض کی ابا جان میں حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، لڑائی ہوئی تو حسین نے مجھے کہا جا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو کہا بیٹا جاؤ کاغذ اور قلم لے جاؤ، حسین سے یہی لکھوا کر لے آؤ۔
حضرت عمر فاروق کے بیٹے آئے، کاغذ قلم لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ میرے ابا جان فرما رہے ہیں یہ جو آپ نے جملہ بولا اس کو لکھ کر دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے لکھ کر دیا۔ جب وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر حضرت فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بیٹا میری نصیحت ہے، جب میں مر جاؤں میری قبر کے اندر یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا، جب حضور میری قبر میں تشریف لائیں گے تو میں یہ کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دوں گا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نواسے سے غلامی کی سند لے کر آیا ہوں۔ اسی لیے ایک پنجابی شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ او مرد پتنو آواز دیندہ غلام کہہ کے نواز دیندہ، او مرد پتنو آواز دیندہ غلام کہہ کے نواز دیندہ، او مردی جس نے سند لکھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ تو ان کی شان وراء الورا ہے۔ یہ شہزادے ہیں مصطفیٰ کریم کے، یہ مصطفیٰ کریم کے لخت جگر ہیں، جگر پارے ہیں۔ اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے برادر اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کے رتبے سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا اقرار کروانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ایسے انبیاء اس دنیا میں آئے کہ جن کو شہادت کا رتبہ بھی عطا ہوا۔ شہادت بھی ایک رتبہ ہے، نبوت بھی ایک رتبہ ہے، ولایت بھی ایک رتبہ ہے۔ تو کچھ ایسے انبیاء تھے کہ جن کو ان کی قوموں نے ناحق قتل کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ وہ اپنے حبیب کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمانا چاہتا تھا۔ لیکن دوسرے مقام پہ غور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ سامعین و ناظرین ذرا غور کیجئے، اگر حضور علیہ السلام کو شہادت کا رتبہ عطا ہوتا تو پھر آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ نہیں تھے۔ اگر اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا تو پھر آپ کو شہادت کا رتبہ نہیں مل سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو وجود ایسے پیدا فرمائے، یہ دو وجود ایسے پیدا فرمائے کہ امام حسن اور امام حسین، کہ جو دو وجود ہونے بھی اپنے چاہیے تھے تاکہ ان دونوں کو شہادت ملے، رتبہ امام الانبیاء کو مل جائے۔ تو دیکھیے جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ علی المرتضیٰ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور آئے، علی کو مبارک دی اور فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حضور نے فرمایا لا بل حسن، حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہوگا۔ جب دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، حضور کو اطلاع ہوئی، حضور آئے، حضرت علی سے فرمایا علی مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا، یہ بتاؤ نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حضور نے فرمایا لا بل حسین، حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، نام کیوں چینج فرمائے، نام کیوں تبدیل کیے حضور نے؟ حسن اور حسین یہ دونوں نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ لغت کی کتابوں کے اندر علماء عرب لکھتے ہیں حسن اور حسین کا مادہ ایک ہے اور ان دونوں کا مادہ حسنا ہے، اور اس حسنا کا ایک معنی شہادت بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اپنے حبیب کو شہادت کا ایک مقام عطا فرمانا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے یہ دو وجود پیدا فرمائے
اور ان دو وجودوں کو پیدا فرما کر ان کو نام بھی عطا فرمائے۔ یہ حسن اور حسین ایسے نام ہیں جو دنیا کے اندر کسی کے بھی نہیں تھے، نہ حضور علیہ السلام سے پہلے، نہ پہلی امتوں میں سے کسی کے نام تھے، نہ پہلے انبیاء کی قوموں میں سے کسی کے نام تھے۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے ان دونوں ناموں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور جب حسن اور حسین کی ولادت ہوئی تو اللہ نے اپنے حبیب کو نواسوں کے لیے یہ نام عطا فرما دیے۔ تو یہ نام عطا فرمائے، تو اس لیے یہ دو وجود ہونے بھی اپنے چاہیے تھے۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ کائنات کا نکاح آسمان دنیا پر کر دیا تو جبرائیل کو کہا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام بھی دے دو، اور یہ بھی کہہ دو کہ علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان دنیا پر میں نے کر دیا ہے، لہٰذا اب زمین پر آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ تو حضرت جبرائیل آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان دنیا پر کر دیا، لہٰذا اب آپ زمین پر ان کا نکاح پڑھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ باراتی کتنے تھے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 70,000 ملائکہ باراتی تھے، لہٰذا حضرت مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ پاک کا نکاح کر دیا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب نے بحر ولایت علی اور بحر مطہرہ سیدہ کائنات یہ دو دریا آپس میں ملا دیے، جب یہ دو دریا آپس میں ملے تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو ان سے ایک لؤلؤ موتی بن گیا اور ان میں سے ایک مرجان بن گیا۔ لؤلؤ کا مطلب موتی ہے، اور موتی سیپ میں ہوتا ہے۔ سمندر کی لہریں جب اس موتی کو لگتی ہیں تو سچے موتی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ موتی سبز ہو جاتا ہے، وہ موتی سبز ہو جاتا ہے۔ امام حسن پاک کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن وہ شہادت سری تھی، چھپی ہوئی شہادت تھی، شہادت سری تھی۔ تو سبز موتی جو ہے وہ امام حسن کی شکل میں، ان کی صورت میں شہادت سری بن کر ظاہر ہوئی کہ امام حسن کو زہر دیا گیا، ان کی شہادت سری ہو گئی، اور مرجان سرخ ہوتا ہے، لہٰذا یہ سرخ میدان کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں نظر آ گیا۔ تو حضرت امام حسن کو بھی شہادت نصیب ہوئی، حضرت امام حسین کو بھی شہادت نصیب ہوئی، حضرت امام حسن کو شہادت سری وہ نصیب ہوئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہادت جہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ تو یہ دو شہادتیں نواسوں کی ہوئیں، حقیقت میں یہ رتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہو گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر کچھ غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر آپ کی بچپن میں ہی حضور علیہ السلام نے دے دی تھی۔ وہ کیسے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں، کھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آقا آپ روتے کیوں ہیں؟ شہزادے کے گلے کو چومتے ہیں، شہزادے کو چومتے ہیں، کبھی سر پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی گلے کو چومتے ہیں، آقا کیا وجہ ہے آپ رو بھی رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس جبرائیل آیا اور آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جس نواسے کو آپ زیادہ پیار کر رہے ہیں، جس نواسے کو آپ چوم رہے ہیں، اس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، آپ کی امت اس نواسے کو شہید کر دے گی۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے میدان کربلا کی مٹی بھی لا کر دی ہے، اس شیشی کے اندر وہ مٹی ہے، یہ ام سلمہ شیشی اپنے پاس رکھ لو، جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا آج حسین کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو گیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر میرے آقا نے پہلے سے ہی دے دی تھی، اور یہ رب کی رضا تھی۔ دراصل مقصد جو تھا وہ امام الانبیاء کو شہادت کا مقام عطا فرمانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو نواسوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان کے اندر جو کام کر دکھایا، وہ کون سا کام تھا؟ وہ یہی کام تھا، انہوں نے حق کو واضح کر دیا، باطل کو شکست دی، اور مقصد صرف یہی تھا کہ دین اسلام بچ جائے، دین کو بچایا، دین کو نئی زندگی بخشی، دین کو بقا کی طرف لے کر گئے، دین سے وفا کی، اسلام کو بقا بخشی، اسلام کو نئی زندگی بخشی، اور اسلام کو بقا کی طرف لے کر گئے۔ اور پھر یہی نہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے مانگی کیا چیز جا رہی تھی؟ وہ چیز جس سے امام حسین سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، وہ صرف اور صرف یزید کے ووٹ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ جب مدینہ کے گورنر نے یہ کہا کہ اے حسین، یزید کی بیعت کر لو، یزید کو ووٹ دے دو، تو میرے امام نے کون سا جملہ ارشاد فرمایا؟ امام حسین علیہ السلام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس سے دنیائے یزیدیت کے اندر لرزہ بپا ہو گیا، اور وہ جملہ ایسا تھا، آپ نے فرمایا او مدینہ کے گورنر، میری بات سن، مثلی لا یباجیو مثلہ، مجھ حسین جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ حسین جیسا شخص یزید جیسے شخص کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ امام حسین نے فرمایا ہمارا گھر تو وہ ہے، اس گھر کے اندر فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، ہمارے گھر سے دین شروع ہوا، اسلام ہمارے گھر سے ہی شروع ہوا، ہمارے گھر کے اندر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارا تو وہ پاک گھرانہ ہے۔ دوسری طرف وہ یزید کے جس کی بیعت کا تم مجھے کہہ رہے ہو، وہ یزید تو وہ ہے جو شراب بھی پیتا ہے، جو فسق و فجور بھی کرتا ہے، اور ناحق لوگوں کا قتل بھی کر دیتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، اب ہم اور تم اس وقت کا انتظار کرتے رہیں گے، وہ وقت کہ جو بتائے گا کہ ہم میں اور تم میں خلافت کا زیادہ حقدار کون ہے، کون حق پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے، کون باطل پر ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے اندر جو کام کر دکھایا، یقیناً وہ یہی کام تھا کہ انہوں نے حق کو سر بلند کر دیا اور باطل کو شکست دے دی، اور امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے ساتھ وفا کر دی اور اسلام کو نئی زندگی بخش دی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل تھا وہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا۔ پس کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت کا اثر اتنا تھا سامعین و ناظرین کہ آسمان سرخ ہو گیا، ہر طرف کیف سا طاری ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت کا اثر اتنا تھا، اور امام حسین جو دنیا میں تشریف لائے، جن کی شہادت ہوئی، امام حسین کا آج بھی چرچا ہو رہا ہے، گلی گلی، نگر نگر، ہر ملک میں، پوری دنیا میں ان کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے آئے حسین کے نام کو مٹانے والے، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن وہ خود تو مٹ گئے، حسین کا نام نہ مٹ سکا۔ کیوں؟ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو بس نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، وما علینا الا البلاغ۔